اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے اللہ سے اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، کسی تکلیف کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمہ، یا کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر اللہ اپنا فضل اور اپنی رحمت دینا چاہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے علاوہ نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے کوئی مددگار، کوئی کارساز، حمایتی۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، پکی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے روکنے والوں کو تم میں سے، جو جہاد سے روکتے ہیں منافقوں کو اللہ جانتا ہے، اور جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ لڑائی کے اندر بہت کم آتے ہیں، کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر منافقین نے جو عادتیں کی اور کام کیے ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور ان کے بہانے بھاگنے کے کہ یہ محض جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں،
اس چیز کو بھی اللہ نے واضح فرمایا اور فرمایا کہ یہ اس سے پہلے احد کے میدان سے جب بھاگے تھے اس وقت یہ وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے کہ آئندہ جو لڑائی ہوگی تو ہم اس کے اندر ضرور شامل ہوں گے۔ تو اب یہ دوبارہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں اور فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اخلفا اس کے خلاف کرتا ہے، اور فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ بے ایمان ہے، وہ بے دین ہے، وہ دیندار اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ منافق بھی وعدہ کر کے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ فرمایا یہ موت سے ڈرتے ہیں اس لیے یہ بھاگتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر انہیں بتا دیجئے کہ تمہارا یہاں سے بھاگنا یہ تمہیں ہرگز نہیں بچا سکتا، موت پھر بھی تمہیں آئے گی۔ بہتر ہے کہ تم ذلت کی موت سے عزت کا مر جاؤ، یہاں پر شہید ہو جاؤ، عزت کا مر جانا بہتر ہے تمہارے لیے۔ مرنا تو تم نے ویسے بھی ہے، ذلیل ہو کے بھی مرنا ہی ہے۔ تو یہ رب کا قانون ہے کہ موت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی تم چلے جاؤ موت تمہیں پا لے گی۔ فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط محلات کے اندر جا کر چھپ جاؤ موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ جمعہ کے اندر فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ میرے پیغمبر انہیں بتائیے جو موت سے بھاگتے ہیں، تفرون منہ، بھاگو موت سے جتنا تم بھاگ سکتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ تمہیں مل کر رہے گی، یہ تمہیں پکڑ کر رہے گی۔ تو اس لیے یہ منافق بھی موت سے بھاگتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں موت سے بھاگنا نفع نہیں دے سکتا، کب تک یہ مزے کریں گے، آخر موت تو آنی ہے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، فرمایا میرے پیغمبر یہ بھی انہیں بتا دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ سے تمہیں بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ یعنی تم جو موت سے بھاگ کر گھروں کو گھس رہے ہو، گھروں میں جا رہے ہو کہ یہ کافر ہمیں مار نہ ڈالیں، اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی حکم دے دے کہ یہ منافق ہیں ان کو ختم کرو تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس لیے اللہ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہے اس سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے اس سے بھی کوئی روک نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ زمر کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الزمر پارہ نمبر 24
اور صفحہ نمبر 556 صفحہ نمبر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 آیت نمبر سورۃ الزمر، صفحہ 556، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ قل، میرے پیغمبر پھر انہیں یہ بھی بتلائیے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم یہ تو بتلاؤ کہ خدا کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، جنہیں پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضری، کیا یہ معبود اس رب کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالی مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو تم بتاؤ یہ اللہ کے سوا جن کو معبود بنا رکھا ہے یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ او ارادنی برحمت، یا اللہ کوئی رحمت کوئی فضل مجھ پر کرنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ معبود اس کے فضل کو روک سکتے ہیں؟ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے فضل کو روک سکے؟ فرمایا نہیں، قل حسبی اللہ، میرے پیغمبر پھر کہیے نا مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ، اس لیے رب کی دی ہوئی تکلیف کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ یونس کے اندر بیان فرمایا، سورۃ یونس پارہ نمبر 11، سورۃ یونس یہ صفحہ نمبر 266، صفحہ 266، سورۃ یونس کی آیت نمبر 107، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ میں اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، چاہے تم گھروں میں چلے جاؤ یا تم جہاں مرضی چلے جاؤ، فرمایا اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 107، صفحہ 266، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا اگر اللہ تعالی پکڑ لے آپ کو میرے پیغمبر کسی تکلیف کے ساتھ، مخاطب کس کو کیا؟ اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، میرے پیغمبر آپ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی تکلیف میں مبتلا کر دے نا، امام الانبیاء، فلا کاشف لہ الا ہو، اسے بھی کوئی کھولنے والا، کوئی دور کرنے والا، لا کاشفہ، میرے پیغمبر آپ پر آئی ہوئی اللہ کی طرف سے تکلیف بھی کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں دور کر سکتے، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی کسی کا مقام نہیں ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، نبیوں سے ان کا درجہ کم ہی ہے، اور پھر امام الانبیاء سے تو باقی انبیاء کا بھی درجہ کم۔ تو امام الانبیاء کو خطاب ہے کہ میرے پیغمبر آپ بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔
تو نفع کا نقصان کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ، میرے پیغمبر اگر اللہ آپ کو کسی بلائی کے اندر مبتلا کرے، ارادہ کرے، اپنا فضل عطا کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے فضل کو کوئی روک۔ تو نفع کا مالک بھی کون ہوا؟ یصیب بہ من یشاء من عبادی، فرمایا وہ نفع نقصان اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ وہ جس کو نفع دینا چاہے کوئی نفع سے روک نہیں سکتا، وہ جس کو نقصان پہنچانا چاہے اسے نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ تو اس لیے تم کہاں بھاگتے ہو؟ منافقین کو اللہ نے خطاب کیا، تم یہاں سے اس لیے بھاگ کر جا رہے ہو کہ تم مر جاؤ گے اور قتل کیے جاؤ گے، مشرکین تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ جس اللہ نے یہاں پر فیصلے کرنے ہیں تو تمہارے گھروں کے اندر بھی اسی اللہ نے فیصلے کرنے۔ تو پھر اللہ نے دیکھیں کیسا فیصلہ کیا ہے۔ منافقین کو نظر تو یہی آتا تھا کہ مشرکین نے محاصرہ کر لیا ہے، اب یہ بچیں گے نہیں ہیں، یہ سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں پھر فیصلہ کیا ہوا کہ وہ مشرک سارے کے سارے مارے گئے اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور وہ مشرک بھاگ گئے۔ تو اس لیے تعداد زیادہ یہ دیکھ کر یا پھر اسباب دیکھ کر انسان کو اس چیز پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہے، فلاں کے پاس اسباب ہیں، اس کے پاس ہر چیز ہے، اس کے پاس مشینری ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، تو اس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہی سبق اللہ نے سورت کے شروع میں دیا نا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر آپ کے پاس اسباب ہیں، ذرائع ہیں، تب بھی بھروسہ اللہ پر رکھو، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں ان کا بھروسہ اپنی ایٹمی طاقت پر ہوتا ہے، اپنے ذرائع اور اسباب پر ہوتا ہے، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور یہ منافق بھی بھروسہ اللہ پر نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ اوپر سے مسلمان تھے، اندر ان کے منافقت تھی اور بے ایمان تھے، اندر ایمان نہیں تھا۔ اور اللہ پر وہی بھروسہ کرتا جس کے دل میں ایمان ہو، ایمان پختہ ہو۔ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کر رہے تھے اور اللہ کی غیب سے مدد آئی۔ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، میرے پیغمبر یہ میدان کو چھوڑ کر گھر تو جا رہے ہیں لیکن اللہ کے سوا انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی کارساز ہوگا۔ یہ حمایتی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پائیں گے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا۔ اب یہ منافق خفیہ طور پر ایمان والوں کو پریشان کر رہے تھے، روک رہے تھے، اور دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم جنگ میں نہ جاؤ، مارے جاؤ گے، انہیں روک رہے تھے جنگ میں جانے سے۔ اور فرمایا کہ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، وہ نسبی بھائی ہوں گے یا وطنی بھائی ہوں گے، ہیں منافق بھی تھے تو انہی میں سے ہی نا، ایمان والوں سے ہی رشتہ دار آپس میں ہوں گے، تو اس لیے اللہ نے لاخوانہم بھائی کا لفظ بولا۔ فرمایا وہ ان سے کہہ رہے تھے ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے، جنگ میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اس لیے ہمارے پاس آ جاؤ، واپس لوٹ آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کو اگرچہ نہیں پتا تھا لیکن اللہ کو سب پتا تھا یہ کیا بے ایمانیاں کر رہے ہیں، اور ان کی منافقت اللہ کو سب علم تھا۔ فرمایا یہ پہلا یہ ہے وہ گمراہ کر رہے تھے، لوگوں کو خراب کر رہے تھے۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور میرے پیغمبر یہ لڑائی کے اندر بہت کم آتے ہیں، کبھی کبھی چلے آتے ہیں، مگر نہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا لڑائی میں جانے کا۔
ڈرتے ہیں یہ ہم مارے جائیں گے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس سے پتہ ہے کہ میں نے شہید ہو کر اللہ کے ہاں جو ہے وہ درجات پا لینے، اس لیے وہ پھر موت سے نہیں گھبراتا، وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ میدان جنگ میں اترتا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان تک لگا دیتا ہے. اور یہ منافق جن کا ایمان کمزور ہے، فرمایا یہ ڈرتے ہیں اور گھروں میں بیٹھتے ہیں. لیکن دیکھیے سورت آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں. پارہ نمبر 4 سورت آل عمران. یہ صفحہ نمبر 86 نکالیں جی، صفحہ نمبر 86. صفحہ نمبر 86 رکوع شروع ہو رہا ہے جی، وہاں سے دیکھیں. فرمایا یا ایھا الذین اے ایمان والو تم لا تکونوا کالذین کفروا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہ کافر ہیں. وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جب کہ وہ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو مرتے نہ ہیں. اگر یہ ہمارے پاس ہوتے نا، یہ منافقوں کا ذکر ہے نا. وہ ایمان والوں کیا کہتے ہیں، ہاں ہم نے کہا تھا نا ادھر ہمارے پاس رہو، گئے ہو نا میدان میں اور مارے گئے ہو ہیں. اگر ہمارے پاس تم رہتے تو بچ جاتے، اور اگر کوئی غازی بن کر واپس لوٹ آتے زخمی ہو کر، انہیں بھی کہتے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ نہ جاؤ ہیں. گئے ہو اپنی ٹانگیں توڑوا کے آ گئے ہو، کوئی بازو کٹوا کے آ گیا ہے، ہماری بات نہیں نہ مانی. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ اللہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب کے اندر موجب حسرت کر دیں، حسرت کا ذریعہ سبب بنا دیں. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ان بدبختوں کو یہ تو نہیں پتا کہ موت بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے. زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں. گھروں میں رہنے سے بندہ موت سے نہیں بچ سکتا ہے، اس لیے انہیں یہ نہیں علم. اللہ تو دیکھنے والا ہے ان کے عملوں کو ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ گے، او متم ہیں قتل کیے جاؤ گے یا مر جاؤ گے، تو لمغفرۃ من اللہ ان منافقوں کو یہ نہیں پتا کہ پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش فرمایا وہ ضرور بضرور ایسے لوگوں کو ملتی ہے. وہ بہتر ہے مما یجمعون اس چیز سے جو یہ منافق جمع کرتے ہیں. تو اس لیے منافقوں کو دنیا پیاری ہے. منافق موت سے ڈرتا ہے، جسے دنیا سے محبت ہو جائے اسے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ پھر موت سے گھبراتا ہے. اس لیے دنیا سے محبت نہیں ہونی چاہیے. موت نے ایک دن آ کر رہنا ہے، جہاں مرضی چلے جاؤ. ایک شخص تھا موت سے بڑا ڈرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ پھر سفر نہیں کرتا تھا گاڑی وغیرہ میں ہے، نہ موٹر سائیکل پر کسی چیز پر سفر نہیں کرتا کہ میں کہیں گاڑی میں بیٹھا موٹر سائیکل پہ بیٹھا ایکسیڈنٹ ہوگا مر جاؤں گا، تو بڑا ڈرتا تھا. تو اس وجہ سے وہ سفر ہی نہیں کرتا تھا. اور پھر اس کی موت کیسی آئی کہ ایک دفعہ سڑک کے کنارے پر کھڑا ہے، کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ادھر سے گاڑی آتی ہے اور گاڑی کا رخ جو ہے وہ اس طرف پھر جاتا ہے، اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور اس کا چورا چورا کر دیتی ہے، کچلا گیا.
ساری زندگی جس چیز سے بچتا رہا اور ڈرتا رہا اور سفر بھی نہیں کیا گاڑی میں، اور موت آئی تو اسی گاڑی کے ذریعے آ گئی۔ تو اس لیے موت، دنیا سے جس کو محبت ہو جائے پھر وہ موت سے ڈرتا ہے۔ تو منافقوں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، اس لیے یہ پھر جنگ میں نہیں جاتے، ہم مارے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، یہ منافقوں کی حالت یہ ہے جو اللہ نے ان آیات کے اندر واضح فرما دی، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کون کیا باتیں کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا